الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ واللہ رب العالمین جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مقصد یہ تھا دنیا کے اندر بھیجنے کا، لوگوں کو پیدا کرنے کا کہ وہ عمل صالح کریں، ایسا عمل جو انہیں جنت میں داخل کر دے اور وہ جہنم سے بچیں، ایسا عمل نہ کریں جس سے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اور بے شمار درود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہماری رہنمائی کے لیے اور عمل صالح کی ترغیب کے لیے کوئی کمی نہیں کی، خود عمل کیا اور امت کی رہنمائی کی اس بات کے اوپر۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو سعادت مند بنا دیتے ہیں، ہم
اسے بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور یہ جو بہترین زندگی ہے بھائیوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی زندگی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا انہیں بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ بندہ تھوڑا سا بھی عمل کرے لیکن اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کا ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، الا کہ وہ شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہے گا، انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر جن و انس کو پیدا کیا، اور بتایا کہ اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اسی عبادت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اور ہماری ہر اس بھلائی کی طرف رہنمائی کی جو ہمیں جنت تک پہنچانے والی ہے۔ تھوڑا ساؤنڈ کم کرنا چاہیے۔ ہماری ہر اس بھلائی کی طرف رہنمائی کی جو جنت تک ہمیں پہنچانے والی ہے، اور ہر برائی سے ہمیں روکا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والی۔ آج ہم لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہونے کے اسباب سنیں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ اعمال اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں، ویسے تو پوری زندگی ہی عملوں سے بھری ہوئی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بھلائی کو اختیار کرے اور برائی سے جو ہیں وہ رکا رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک حکم ہے۔ جو بھلائیاں ہمیں کرنی ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بھلائیاں ہمیں جنت تک پہنچانے والی۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ لوگو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ جسے چاہتا اسے سیدھا راستے پر مستقیم کر دیتا ہے، قائم کر دیتا ہے۔ یہ جنت جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے ہمارے لیے، اسی وقت ہم اس میں پہنچ سکتے ہیں جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، برائیوں سے رکتے ہیں۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اور کسی آدمی کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر، کتنی شان اس جنت کی جس کے لیے بندوں کی
مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جنت کو تیار کیا۔ اتنا اونچا مقام اس جنت کا کہ دل کے اندر کھٹکا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ کیسی عالی شان جنت ہے وہ، اور کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے اس کے بارے میں دیکھا ہی نہیں۔ اتنا اونچا مقام اس جنت کا اور اتنا اعلیٰ مرتبہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بے شمار صفات بیان کی۔ بہرحال وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ آج جو ہیں ہم ان اعمال کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ان تجعل بینک و بین اللہ او بین عقاب اللہ وقایا، کہ تم اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بناؤ، یہ تقوی ہے۔ اب اس تقوی کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اللہ کے حکم پر عمل کرو اور ہر منع کردہ چیز سے رکو، یہ ہے تقوی۔ اور انسان کو چاہیے کہ اس تقوی کو برباد کرنے والی دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، غش ہے، اور بھی بہت سارے برائیوں کے کام ہیں جو ہمیں جنت کے راستے سے کھینچ کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تقوی کو جنت میں داخل ہونے کا جو سبب بتایا ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ لوگو تم اللہ رب العالمین کی اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا کہ کوئی متقی آدمی ہے وہی جا کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے، بغیر تقوی کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے بھائیوں، یہ سرٹیفکیٹ ہے کس میں؟ جنت میں داخل ہونے کا، یہ ٹکٹ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے یہ جنت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ الاکثار من اعمال الصالحہ، یعنی عمل صالح جو ہیں زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اور جو شروع کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے عمل صالح کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ دوسرا سبب بھائیوں جنت میں داخل ہونے کا وہ عمل صالح ہے۔ تیسرا سبب لا الہ الا اللہ کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت کو ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی سبحان اللہ،
بھائیوں یہ مرتے وقت جو کلمہ آتا ہے زبان کے اوپر، یہ اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اعمال کا نچوڑ ہوتا ہے جو بندے کے موت کے وقت اس کے سامنے آتا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پوری زندگی کا تھوڑی دیر کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے۔ اچھے اعمال ہیں، اس کو اچھے اعمال اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو جس کی بنا پر وہ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ملوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کے پاس فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، دیندار انسان کے پاس اچھی صورت کے اندر فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس، اے اطمینان والے نفس، اللہ کی رضامندی کی طرف چلو، تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے، اس کی خوشنودی کی طرف چلو۔ تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، پھر انسان جو ہے خوشی خوشی اس کلمے کو ادا کرتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ تو بھائیوں اس کلمے کی زندگی کے آخری وقت میں نکلنے کے لیے زندگی بھر تک ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے انسان اس کلمے کو ادا کرتا ہے۔ بے نمازی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ ناسمجھی کی نشانی ہے، اور یہ عقل کی کمی کی بھی نشانی ہے۔ اللہ نے اصول بتا رکھے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لوگ کسی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، بس میں سوار ہوتے ہیں، فلائٹ میں سوار ہوتے ہیں، تو اس کی پہلے کاروائی ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں ویسے ہی سوار ہو جاؤں گا، یہ ہماری ناسمجھی کی نشانی ہے، کیسے آپ سوار ہو جائیں گے؟ آپ نے زندگی بھر نمازیں چھوڑی، دین کے خلاف کام کیا، اب چاہتے ہیں کہ آپ آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لے، ناممکن، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا زندگی بھر ہمیں عمل کر کے ہی اس کلمے کو ہم ادا کر سکتے ہیں آخری وقت کے اندر، اور اسی بنا پر ہمیشہ اہل علم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں حسن خاتمہ عطا کر۔ اسی طریقے سے جس کی بنا پر، جس سبب کی بنا پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس صلوات كتبهن على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنہ۔ یہ 5 نمازیں ہیں، جو شخص ان 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، ان کی استخفاف اور ان کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ لے رکھا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو یہ مسجدوں کے اندر دیکھ لیا کرو کہ کون ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں پہلی صف کے اندر، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو بشارت ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البرد دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، ایک دن کی ٹھنڈی ہے اور ایک رات کی ٹھنڈی ہے۔ رات کی جو ٹھنڈی ہے وہ فجر کے وقت سب سے زیادہ پڑتی ہے،
اور دن کی جو ٹھنڈی ہے وہ عصر کے وقت سب سے زیادہ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کا ذکر کیا ہے کہ جس نے پابندی کی ان دونوں نمازوں کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں، یعنی گویا کی نماز آپ کے جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، اور بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بھائیوں، جو بے نمازی ہے وہ اپنا فیصلہ یہی کر لے دنیا کے اندر ہی کہ میرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، یہ میری خام خیالی، میری دھوکہ بازی جس میں دھوکہ کھا رہا ہوں، میرا ٹھکانہ جنت ونت نہیں ہے، میرا ٹھکانہ آگ ہے جس کی تیاری میں کر رہا ہوں۔ وہ کیسے بے نمازی جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے شرط لگا رکھی ہے یہاں پہ جنت میں جانے کی کہ کوئی بھی بے نمازی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیسا ہمارا ایمان، کیسا ہمارا اسلام اور کیسا ہمارا دین ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور بکرے ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں پھر بھی نماز نہیں۔ کیسا ہمارا ایمان؟ اللہ اکبر! کیسے ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم یعنی بے نمازی ہو کے زندگی گزاریں؟ کیسی ہماری حیا، کہاں ہماری شرم کہ ہم جو ہے نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں؟ کیسے گوارا کرتے ہیں آپ کہ آپ آگ میں چلے جائیں؟ کس طریقے سے آپ کا ضمیر، آپ کا دل کیسے گوارا کرتا؟ بھائیوں، کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ کیا بے نمازی رہ کر کے زندگی بسر کریں؟ یہ آپ کی زندگی اور دوسرے جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ 9ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کو سن کر کے بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! سب سے بدترین مخلوق کے اندر یہ جانوروں سے بھی زیادہ عدل، سبحان اللہ! اللہ رب العالمین نے ہمیں جانور سے بھی زیادہ آگے کہا ہے اور زیادہ گمراہ ہے۔ کس بنا پر؟ نماز نہیں پڑھتے۔ تو گویا کی نماز جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، تذکرہ ہے، ٹکٹ ہے، اور بے نمازی کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں لے آئی؟ کون سی چیز تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ کس نے ڈال دیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو بھلائی کا کام نہیں کرتے تھے، نہیں، لم نک من المصلین۔ پہلا جواب ان کا کیا ہوگا کہ نمازی تو نہیں پڑھتے تھے، صرف جمعہ پڑھ لیتے تھے اور ہم لوگ اپنے خوش تھے کہ مسلمان ہیں۔ بھائی، صرف جمعہ پڑھنے سے مسلمان بھی نہیں رہتا ہے، یہ ہماری خام خیالی۔ اسلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ جس نے نماز ادا کی وہ ہمارے ساتھ مسلمان ہے، جس نے نہیں ادا کی وہ ان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں کیوں گئے؟ نماز چھوڑنے کی بنا پر۔ سبحان اللہ! ہماری عمریں 50 سال ہو چکی ہے، کسی کی 40 سال ہو چکی ہے، کسی کی 60 اور 70 سال تک پہنچ گیا ہے بندہ، لیکن یہ اللہ کے ساتھ دشمنی اور دھوکہ دہی کب تک چلے گا؟ یہ معاملہ اللہ کو کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کب تک نہیں جھکیں گے؟ آخر ہمارا وقت تو لکھا ہوا، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت لکھ رکھا ہے کہ دنیا میں کتنے دنوں تک ان کو رہنا ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ ہمارا سب کا وقت لکھا ہوا ہے کہ کب تک ہم دنیا میں رہنے والے ہیں۔ تو بھائیوں، جب ہمارا وقت لکھا ہوا ہے تو ایسی حالت کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ کو ناراض رہ کر کے کیسے آپ زندگی بسر کرتے ہیں؟ اور کیسا آپ کا ضمیر،
کیسے گوارا کرتے ہیں کہ آدمی بے نمازی بن کر کے، ناپاک رہ کر کے سوئے، ناپاک رہ کر کے کھائے، لوگوں کے اندر ناپاک ہو کر کے چلے۔ اور یاد رکھو، جس آدمی کی جو عام حالت ہو ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اس کو موت دیتا ہے۔ اگر نمازی ہے، نماز کی حالت میں اس کو موت آئے گی۔ نماز کی حالت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر نماز کھڑا ہو تبھی، نہیں، جیسے عشاء کی نماز پڑھا اور فجر کے ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر گیا، یا ظہر کی نماز پڑھا عصر ہونے سے پہلے پہلے انتقال کر گیا، گویا کہ نماز کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہے، نماز کے اوپر ہی۔ تو بھائیوں، نماز یہ ہمارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور کوئی بے نمازی جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ بنى اللہ لہ بہن بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص 12 رکعات نماز پڑھتا ہے فرض کے علاوہ رات اور دن کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ 12 رکعتیں بھائیوں کس طرح ہیں؟ وہ ہم کو معلوم ہے سب کو کہ 12 رکعتیں کس طرح ہوتی ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر کے پہلے 2 رکعت، سب ملا کر کے 12 رکعتیں ہوئی۔ تو جب بندہ 12 رکعت پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ نمازوں کا معاملہ ہے کہ بندہ جب نماز ادا کر رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر تیار ہو رہا ہے۔ اور بے نمازی ذلیل انسان ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو، چاہے لوگوں کی نگاہ میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن حقیقی معنوں کے اندر بے نمازی ذلیل ہے۔ یہ ذلت دنیا میں بھی اس کو بھگتنی، اور آخرت کے اندر تو پوری مخلوق کے سامنے بھگتنی۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین جب سجدے کا حکم دے گا تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ جو بہانے کرتے تھے کہ کام بہت زیادہ ہے، یہ کام اجازت نہیں دیتا ہے، ڈرائیوری ہے، یہ بہانے والے لوگ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اور ان کی جو پیٹھ ہے وہ تختے کے مانند ہو جائے گی۔ تختہ کبھی مڑتا نہیں بھائیوں، وہ پیٹھ تختے کے مانند ہو جائے۔ وہ چاہے گا کہ میں سجدہ کروں اللہ کے سامنے، پوری مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں بے نمازی تھا دنیا کے اندر، چاہے گا تو وہ واپس پیٹھ کے بل پیچھے جا گرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ذلت ہوگی اس کو آخرت کے اندر۔ لہٰذا بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اور یاد رکھو اگر اسی حالت کے اندر تم مرے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی انسان اور مشرک دونوں برابر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو نماز جنت میں جانے کی گارنٹی، بے نمازی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، عام طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ تو ربیعہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پانی لے کر کے آیا، وضو کا پانی اور بھی جو ضروریات کی چیزیں سب لے کر کے آیا، مسواک وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگ رہے ہو؟ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، بالکل یہی معاملہ میں قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی صحابہ اکرام کی سوچ دیکھیں اور صحابہ اکرام کی فکر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونچے مقام میں ہوں گے، ہم ملاقات نہیں کر پائیں گے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، او غیر ذالک یا ربیعہ، کہ ربیعہ کوئی اور چیز بھی ہے تمہارے پاس، کچھ اور بھی سوال کر سکتے، مانگ رہے؟
کہ نہیں بس یہ ایک ہی میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم میری مدد کرو اپنے نفس کے اوپر زیادہ سجدے کر کے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جتنے زیادہ تم نماز پڑھو گے، نفلی نماز، فرض نماز تو سب پہ ہی فرض ہے، جتنی زیادہ تم نفلی نماز پڑھو گے اتنی ہی زیادہ قربت حاصل کرو گے تم، اور جتنے زیادہ تم نفلی نمازوں کے سجدے کرو گے اتنے ہی زیادہ تمہارے درجات جو ہیں بلند ہوگے جنت کے اندر۔ تو گویا کہ صحابہ اکرام کے اندر جنت کی کیسی تڑپ تھی کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ الصیام، روزہ۔ جس آدمی کی وفات روزے کی حالت میں ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی وفات روزے کی حالت میں ہوئی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی سبحان اللہ، بہت سارے جو ہیں بزرگ آدمی جو ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر کہ نہیں افطاری کر لو، کھا لو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات روزے کی حالت میں کروں۔ تو یہ جو تڑپ ہے بھائیوں، روزے کی حالت کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں روزے کی حالت کے اندر۔ اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص نافرمانی کے عالم کے اندر اگر ان کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن ملاقات بھی اسی نافرمانی کی حالت میں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقر امتک منی السلام فاخبرهم ان الجنۃ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ملاقات معراج کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو، آپ کی امت کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور خبر دے دینا۔ کیا خبر دینا؟ کہ جنت کی مٹی بہت بہترین ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے جس کے اندر بہت بہترین کھیتی ہوتی ہے، اور اس کا جو پودا ہے وہ پودا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب جب ہم اس دعا کو، اس ذکر کو پڑھتے ہیں گویا کہ ہم جنت کے اندر ایک ایک پودا لگا رہے ہیں۔ اور یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بہت بڑی فضیلتیں اور بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمہ ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عام طور پر یہ کلمہ سب کو یاد ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر میرے نزدیک جو ہے یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بندے کی زبان پر جب تک ذکر رہتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ جو ذکر ہے بھائیوں اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ بندے سے بہت محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں
اپنی زبان کو، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں اسلام کی مجھے یاد تو نہیں رہتی، مجھے ایک چیز بتا دے کہ میں اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھو، اللہ رب العالمین اس سے تمہیں بہت زیادہ محبت رکھے گا، لہٰذا ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں، صرف نماز کے بعد کے اذکار کر لیں گے بس خلاص نہیں، اور بھی اذکار ہیں۔ ہماری زندگی پوری ذکر کے اندر گزرنی چاہیے، اور ذکر وہی قابل قبول ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی کے جتنے بھی ذکر ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین اس پر اجر دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق مردے اور زندے کا ہے۔ جو شخص یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، جو نہیں یاد کرتا ہے مردہ دل ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ سید الاستغفار۔ اچھا، جنت کے جو درخت بتائے گئے ہیں اس کی درخت کی کیا صفت ہے بھائیوں؟ اس درخت کی صفت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، کہ جنت کے درختوں کی جو ٹہنیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، جنت کے درختوں کی جو ٹہنیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی۔ تو اتنا اونچا مقام جو ہے اللہ رب العالمین نے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھا اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے شام کے وقت اس کو پڑھا اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے بھائیوں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ہمارے شیخ عبدالجبار رحمہ اللہ نے جو ہے یہ دعاؤں کو یاد کرایا تھا، اللہ مغفرت کرے ان کی۔ تو ایسے ہی اساتذہ کو بھی چاہیے کہ جو اہم اذکار ہیں بچوں کو یاد کرائیں تاکہ وہ زندگی کے اندر کم سے کم ہمارے لیے دعا کر سکیں۔ تو یہ سید الاستغفار کہ جس نے صبح کے وقت پڑھا، شام ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے شام میں پڑھا صبح ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے بھائیوں آیت الکرسی، آیت الکرسی کیا ہے؟ ہر آدمی کو یاد ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکتی ہے۔ لہٰذا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ہمیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے بازار جانے کی دعا، اور یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، 2 کلمے اس میں تھوڑا زیادہ ہیں، اس کو یاد کر لینا۔ اس دعا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1,00,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 1,00,000 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور وَبُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے
کہ چھوٹی سی دعا کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمت کرتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی جو ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستے میں جانے والوں۔ راستے کی بات آئی ہے تو مجھے چند باتیں اب اس میں بتانی آپ کو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ راستہ چھوڑنے کی کوشش کیا کرو بھائیوں۔ کوشش یہ کیا کرو کہ ہماری زمین سے 2 فٹ اور زیادہ میں راستہ چھوڑوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ گھر بار چھوڑیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو وارث رہنے والے ہیں اس پہ آپ کو اتنا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ جو راستہ آپ نے چھوڑا ہے، یہ راستے کے اوپر قیامت تک جب لوگ چلتے رہیں گے تب تک آپ کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری کتنی گندی سوچ ہے، ہماری نیچی سوچ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ راستے پر قبضہ کرنے کی سوچتے ہیں۔ سب سے پہلے چبوتری بنائیں گے، اس کے بعد اس میں اور کام شروع کر دیں گے۔ بھائیو یاد رکھو، راستے کے اوپر قبضہ مت جماؤ، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن پکڑ کا سبب بننے والا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے اندر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک بالشت کا معاملہ، اور یہ معاملہ کس کا بھائی؟ یہ معاملہ ذاتی معاملہ ہے۔ اور یاد رکھو، اس ذاتی معاملے سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ عام راستہ ہے۔ یہ عام جو راستہ ہے یہ اور زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے اس طرح کی حرکت مت سوچا کرو کبھی کہ 1 فٹ اور لے لیا، 2 فٹ 3 فٹ اور قبضہ کر لیا۔ نہیں، قیامت کے دن یہ جگہ تمہارے لیے مصیبت بننے والی ہے۔ تم تو چلے جاؤ گے دنیا سے، لیکن تمہاری جو پیڑھی آنے والی ہے وہ بنیاد بنائے گی کہ یہ ہمارا قبضہ یہاں تک ہے۔ بھائیوں، کبھی بھی کوشش یہ کرو کہ ہم اپنی جانب سے راستہ دیں، اور اس راستے کا جو ہمارے گھر کے سامنے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ جو اس گھر کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہیں۔ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں ان کو یہاں بٹھاتے ہیں، کبھی بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یہاں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا سوچ کشادہ رکھو، دل کشادہ رکھو، اور ہمیشہ اللہ کی رضامندی کا کام کرو، ناراضگی کا کام مت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک ٹہنی جو ہے، کانٹے والی ٹہنی جو ہے، وہ چلنے والے لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس ٹہنی کو کاٹ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی سبحان اللہ، اس چھوٹے سے کام کی بنا پر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑا اس کا اخلاص تھا، اور اللہ کی رضامندی کا کتنا بڑا اس کا عمل تھا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ لہٰذا دھیان دو بھائیوں، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، یہی اصل زندگی ہے۔ لوگوں کو لوٹنے اور لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش مت کرو۔ کوشش یہی کرو کہ میری بنا پر لوگوں کو فائدہ ہو، میری جگہ کی بنا پر اگر میں 2 فٹ چھوڑ بھی دوں گا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جب تک لوگ چلیں گے، راستوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی چالو رہتے ہیں، لہٰذا اس کا پورا خیال رکھیں۔ تو راستہ کے اندر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک سبب ہے کس کا؟ جنت میں داخل ہونے کا۔ اور جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ مسجد بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس نے کبوتری کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنوائی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ گویا کہ ہمیں مسجد بنانے کے اندر تعاون کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو ہے جنت میں گھر تیار کرے۔ اسی طریقے سے حسن الخلق، طاعت الزوجہ للزوج، یعنی کیا مطلب؟ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خدمت کرے، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ کیسے؟ حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے
میری پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کوئی ضرورت کی تحت، جب ضرورت پوری ہو گئی، سوال کرنا تھا، سوال پورا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا فلاں کی بیوی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں فلاں کی بیوی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ أَنْتَ لَهُ أَنْتِ لَهُ، کہ تم کیسی خدمت کرتی ہو اس کی، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، کس طریقے سے ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، یاد رکھو تمہارا مقام اس کے تعلق سے کیسا ہے۔ فَأَحْسِنِي فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارِكِ، دیکھو تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، تمہاری جنت اور جہنم شوہر کے اندر ہے، یعنی شوہر کے اندر تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ سبحان اللہ، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں کہ یہ تو بے نمازی ہے اس لیے اس کی خدمت نہیں کرتی ہیں، یہ تو شرابی ہے، یہ فلاں برائی کے اندر ملوث ہے، یہ فلاں برائی کے اندر ملوث ہے اس لیے خدمت نہیں کرتی۔ بھائیوں، اس کے شرابی ہونے سے آپ کو کوئی دخل نہیں، لیکن اگر آپ اس کی خدمت نہیں کریں گی تو یہ آپ کو جہنم کے اندر آپ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ یہ شرابی ہونا، بے نمازی ہونا، یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم اس کا پالن کریں، ہم اس کو جو ہے پورا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت اور جہنم تمہارے شوہر کے اندر ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ میرا کیا حال ہے، کہ میں جنت میں جا سکتی کہ نہیں جا سکتی شوہر کی اطاعت کی بنا پر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جنت میں سب سے زیادہ کس بنا پر جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق کی بنا پر، یعنی تقوی اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ جنت میں جانے کے اسباب۔ اسی طریقے سے جھگڑا چھوڑ دینا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا، میں جنت کے اندر، جنت کے کنارے کے اوپر اس شخص کے لیے ضمانت لیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ بھائیوں، جھگڑے کی بنا پر جو ہے آدمی، اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، الد الخصم، جو سب سے زیادہ، ان ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دیتا، حق پہ رہنے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا، میرا حق ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ جھگڑا ہو، چلو کوئی بات نہیں، لے لو، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے کے اوپر، جنت کے کنارے کی گارنٹی لیتا ہوں جو حق پر رہنے کے باوجود جو ہے جھگڑا چھوڑ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا، جنت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ مسجد میں آنا، یہ بھی ایک سبب ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راحا، کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح میں جائے، شام میں جائے، اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا او راحا، جب یہ مسجد میں جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے، مہمانی تیار کرتا ہے اللہ رب العالمین جب یہ جو ہے جنت میں جاتا ہے۔ بھائیوں، یاد رکھو ہم سب کو دنیا سے روانہ ہونا ہے، اور ہماری جو زندگی ہے نا مختصر ہے۔ جو لوگ چلے گئے ہم سے پہلے، جیسے صحابہ اکرام کو دیکھیں، آج ان کو زیادہ سے یعنی کم سے کم جو ہے 1300 سال ہو چکے، 1300 سال ان کی وفات کو ہو چکے ہیں۔ 1300 سال کی مدت کے اندر وہ برزخ میں ہیں، اور ان کی جو مدتیں تھیں زندگی کی 60 اور 70 سال کی،
تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ہماری زندگی 60-70 کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں. تو بھائیوں 60 اور 70 کے بعد جو ہمارے سامنے زمانہ آنے والا ہے، اللہ عالم بالصواب، کتنا زمانہ ہے؟ 1000 سال کا ہے، 2000 سال کا ہے، کتنا ہے؟ 50,000 سال کا، اللہ زیادہ جانتا ہے. لیکن آنے والا جو ٹائم ہے وہ زیادہ لمبا ہے. لہٰذا اس مختصر سے ٹائم کے اندر کوشش یہ کریں کہ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر. اللہ رب العالمین جو بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو توفیق دے کہ وہ نمازی بنے، دیندار بنے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. تو بھائیوں آگے جگہ خالی ہیں، آگے آ جائیں. اللہ جزائے خیر دے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.